السلام علیکم اسلام کے دوستو۔ کل رات جب آسمان پر گرجتے جہازوں کی آواز سنائی دی، زمین پر خاموشی چھا گئی، مگر دلوں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک حملہ جو صرف ایک ملک پر نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے ضمیر پر ہوا۔ اسرائیل نے ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کر دیا اور دنیا خاموش ہے۔ وہ دنیا جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، وہ عالمی طاقتیں جو جنگ روکنے کا دعویٰ کرتی ہیں، آج تماشائی بنی بیٹھی ہیں، اور امت مسلمہ یعنی کہ 57 ممالک، اربوں مسلمان مگر زبانیں بند۔ تب ایک ملک سامنے آتا ہے، یعنی ایران۔ چاہے ایران ایک شیعہ ملک ہے، مگر ہمیشہ مظلوم فلسطینیوں، لبنانیوں، شامیوں، یمنی مسلمانوں کے ساتھ کھڑا رہا۔ سوال یہ ہے، کیا مسجد اقصی صرف ایران کا مسئلہ ہے؟ کیا فلسطین کے بچوں کے آنسو صرف ایران کو نظر آتے ہیں؟ کیا ظلم کے خلاف بولنے کی ذمہ داری صرف ایران پر ہے؟ یہ کیسی امت ہے جو فرقہ واریت میں پھنس کر حق اور باطل کی پہچان کھو بیٹھی ہے؟ یہ ویڈیو ان کے لیے ہے جو سچ سننے سے نہیں ڈرتے، جو صرف فرقے نہیں اسلام کا درد رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کی یہ شروعات ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی آج کی بات نہیں، یہ کشیدگی 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد اس وقت بڑھ گئی جب ایران نے فلسطین کی آزادی کی کھل کر حمایت کی اور اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دیا۔ تب سے اسرائیل کے ایجنڈے میں ایران کا نیوکلیئر پروگرام سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا۔ یہ دشمنی صرف زبانی نہیں، اسرائیل نے ایرانی سائنسدانوں کو نشانہ بنایا، موساد کے ذریعے براہ راست کارروائیاں کی۔ کئی ایسے نام ہیں جنہیں دنیا نہیں بھول سکتی، جیسے محسن فخری زادہ، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے ماسٹر مائنڈ۔ 2020 میں تہران کے قریب ایک خودکار گن سے ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ کوئی عام بندوق نہیں تھی، یہ گن ایک گاڑی کے اندر چھپائی گئی تھی اور اسے سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ جب محسن فخری زادہ کی گاڑی اس گن کے قریب پہنچی تو یہ گن خود بخود چہرہ پہچاننے والے سسٹم سے انہیں پہچان گئی اور صرف اسی پر فائر کیا، حتیٰ کہ ان کی بیوی ساتھ بیٹھی تھی لیکن وہ محفوظ رہی۔ یہ سب کچھ اے آئی اور جدید ٹیکنالوجی سے ممکن ہوا۔ جیسے ویڈیو گیم میں آپ ایک ہتھیار کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ میدان میں نہیں ہوتے، بالکل ویسا ہی یہ گن حقیقی روبوٹک ہتھیار تھی جس نے خود ہی ٹارگٹ کو پہچانا، نشانہ لیا اور فائر کیا۔ مسعود علی محمدی 2010 میں کار بم دھماکے میں شہید ہوئے اور قاسم سلیمانی القدس فورس کے کمانڈر، ڈرون حملے کے ذریعے بغداد ایئرپورٹ پر انہیں شہید کیا گیا۔ ذمہ دار کون؟ امریکہ، لیکن اسرائیل نے لوکیشن فراہم کی کیونکہ اس وقت ایران نے عراق میں امریکی فوجی اڈوں پر میزائل حملے کیے تھے۔ یہ سب صرف ایک پیغام دینے کے لیے تھا، اگر تم نیوکلیئر پاور بنو گے تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے۔ 2025 میں جب ایران نے اپنے نیوکلیئر پلانٹس کی تعمیر کا اعلان کیا، جب اس نے اپنے دفاعی نظام کو مزید مضبوط کیا اور روس اور چین سے دفاعی معاہدے کیے، تو اسرائیل نے یہ سب ایک اسٹریٹجک تھریٹ سمجھا۔ اس کے بعد شروع ہوا وہ حملہ جس نے تہران کے آسمانوں کو ہلا دیا۔ 12 جون کی رات اسرائیل نے ایران پر تاریخ کا سب سے بڑا فضائی حملہ کیا۔ اس آپریشن کا نام تھا آپریشن رائزنگ لائن۔ تقریباً 2000 سے زائد جنگی طیارے ایران کی فضا میں داخل ہوئے، اصفہان اور تہران سمیت بہت سے شہروں پر حملہ کیا۔ ہدف کیا تھا؟ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے اہم مراکز کی IRGC کی قیادت اور اہم سائنسدان جو نیوکلیئر پروگرام چلا رہے تھے۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، یہ ایک مکمل اسٹریٹجک، ملٹری اور نیوکلیئر نیٹ ورک پر حملہ تھا۔ اس میں ہلاک ہونے والی اہم شخصیات میں IRGC کے کمانڈر حسین سلامی، آرمی چیف جنرل محمد باقری، ایٹومک انرجی آرگنائزیشن کے 4 سینئر سائنسدان، دفاعی ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے انجینئرز۔ یہ حملہ صرف تنصیبات پر نہیں بلکہ ان سوچوں پر بھی تھا جو اسرائیل کے خلاف ہیں۔ ایران کے مطابق 42 افراد جاں بحق، 130 سے زائد زخمی، 2 نیوکلیئر سائٹس پر نقصان، کئی ملٹری ڈپو تباہ۔ لیکن اسرائیل خاموش ہے، اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلا، لیکن اس کی کارروائی سب کچھ کہہ گئی۔ ایران اگرچہ شیعہ اکثریت ملک ہے، مگر فلسطین، لبنان، شام اور یمن میں
اسلامی مزاحمت کی سب سے بڑی حمایت یہی فراہم کرتا ہے۔ اس حملے کے بعد پوری مسلم دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آج کے منظر نامے پر پوری اترتی ہے۔ ایران نے فوری طور پر 100 سے زائد ڈرونز اسرائیل کی طرف بھیجے، جن میں سے زیادہ تر کو آئرن ڈوم اور ایرو 3 سسٹم نے روک دیا۔ تاہم اسرائیل کا کہنا ہے کہ چند مقامات پر معمولی نقصان ہوا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ابھی بدلہ نہیں لیا، ابھی صرف جواب دیا، اصل رد عمل ابھی باقی ہے۔ اس سے عالمی رد عمل یہ سامنے آیا کہ امریکہ، جو کہ ایران کے خلاف آج کے ٹائم پر تو نہیں ہے بلکہ اپنے سفارت خانے کو محفوظ بنانے میں ہی مصروف رہا، سعودی عرب، اردن، عراق، انہوں نے فضائی حدود بند کر دی۔ چین اور روس اسرائیل کے اقتدام پر تنقید کر رہے ہیں، اور سو کولڈ اقوام متحدہ جو کہ اب بھی دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے۔ اس سے اقتصادی اثرات کیا ہوئے؟ تیل کی قیمتوں میں 12% اضافہ ہوا، سونے کی قیمتوں میں اچانک چھلانگ ہوئی، اسٹاک مارکیٹس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو معاشیت کا ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ ایران ممکنہ طور پر حزب اللہ، حوثی باغی اور شام کے گروپ استعمال کر سکتا ہے۔ نیوکلیئر پروگرام اور بھی زیر زمین کے نیچے چلا جائے گا۔ اسرائیل ہر وقت حالت جنگ میں، عالمی طاقتیں ممکنہ طور پر امن معاہدے کی کوششیں بھی کریں گی، لیکن یہ سب کچھ وقت پر منحصر ہے، اور وقت بہت کم ہے۔ اسلام میں جنگ صرف دفاع کے لیے جائز ہے۔ اگر ظلم کیا جائے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ آج بھی امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، فرقہ واریت سے نکل کر ایک اسلامی بلاک بنانے کی۔ ایران وہ سرزمین ہے جس نے کبھی بھی استعماری طاقتوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ وہی ایران ہے جس نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد خودداری اور غیرت کی وہ مثال قائم کی جس پر آج بھی دنیا حیران ہے۔ امریکہ ہو یا اسرائیل، ایران نے ہمیشہ ڈٹ کر جواب دیا، کبھی جنرل قاسم سلیمانی کی شکل میں تو کبھی میزائلوں کی بوچھار سے۔ آج بھی جب اسرائیل نے ایران پر حملے کی حمایت کی تو دنیا نے ایران کو کمزور سمجھا، لیکن ایران نے ثابت کیا ہم شیروں کی قوم ہیں، نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آج سوال یہ ہے، کہاں ہیں وہ عرب بادشاہ جو کبھی امت مسلمہ کے ٹھیکیدار بنتے تھے، اور کہاں ہے OIC؟ کہاں ہے وہ اسلامی ممالک جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا دعویٰ کرتے تھے؟ آج سب خاموش ہے، سب تماشائی ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے جب ایران مظلوموں کا ساتھ دیتا ہے تو وہی مسلم ممالک اسرائیل کی زبان بولنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ایران دہشت گرد ہے، کبھی کہتے ہیں ایران فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ آج وقت ہے سوچنے کا، کیا اسرائیل صرف ایران کا دشمن ہے؟ کیا فلسطینی صرف ایران کے بھائی ہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ پر حملہ صرف ایران کا مسئلہ ہے؟ اگر ہم آج بھی خاموش رہے تو کل تاریخ ہمیں بھی ظالموں کے ساتھ لکھے گی۔ تاریخ گواہ ہے، ایران کا یہ راستہ نیا نہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے وارثوں کا راستہ ہے کہ حق پر کھڑے رہنا اور ظلم کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ یہاں بات ابھی شیعہ سنی کی نہیں ہے، یہ سوچنے کی ہے کہ کیا ہم ان کوفیوں جیسے ہیں؟ باقی میں نے تو اپنا کام کر دیا اس ویڈیو کو بنا کر، اب آپ اپنا کام کریں۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو اتنا شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اسلام اور مظلوم مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں، اور دوسرا اسے لائک کریں کیونکہ اکثر یوٹیوب ایسی ویڈیو کی ریچ کم کر دیتا ہے تاکہ حق کی آواز آگے نہ جا سکے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ویوز اور لائک کے لیے ہے تو میرے چینل پر جا کر ان ویڈیوز کو دیکھیں جس پر میں نے اسرائیل یا کشمیر کی بات کی، کیسے ان پر ویوز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔